عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ انتخابات بھی ہو جائیں گے, 8 فروری کے بعد کیا صورتحال بنے گی, ریاست اس پر کیا سوچتی ہے؟ دیکھیں 8 فروری کے بعد اس وقت جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سروے آ رہے ہیں نا سامنے, اور جو پکچر سامنے آ رہی ہے, 8 فروری کے بعد جو حکومت بنے گی وہ ایک مخلوط حکومت بنے گی. کسی کے پاس بڑی میجورٹی نظر نہیں آ رہی. اور اس وقت ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ختم ہونی چاہیے, ملک میں ایک اتنے بڑے انیشیٹوز لے لیے گئے ہیں ریاست کی جانب سے, تو 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ تو آج بھی جو ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جو کہ کسان کنونشن تھا, اس میں پرائم منسٹر اور آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کسانوں سے خطاب کیا. تو وہاں پر جو مجھے لگا, جو وہاں پر بات چیت ہوئی, تو بڑا واضح ہے کہ جو ریاست کی جو ریاستی سطح پر بڑے ڈیسیژن لیے جا چکے ہیں, جو معیشت کے میدان میں لیے جا چکے ہیں, جو ایس آئی ایف سی کی صورت میں بڑے انیشیٹوز جو ہیں, یہ بڑے فیصلے, لیجسلیشن, بڑے فورم بن گئے ہیں, یہ جو تسلسل ہے پالیسیوں کا, یہ ایسے ہی چلے گا چاہے جس کی بھی حکومت آئے گی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ 8 فروری کے بعد کوئی نئی پالیسیاں ہوں گی معاشی میدان میں. انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں, ہم اپنی ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم بات کریں, ہم اپنی ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں, تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ 8 فروری کے بعد جی نئی حکومت آ کے کہے گی جی ہماری تو بنیادی طور پہ یہ پرائیورٹیز ہیں, ہم نے اس طرح چلنا ہے. تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ حکومت جو بھی آئے گی, ایک تو جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے ایک مخلوط حکومت ہوگی. کوئی بہت تگڑی کسی بھی جماعت کی ایسی حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت پکچر سامنے نظر آ رہی ہے, اتنی ہی نشستیں لے گی جو سندھ کو سیکیور کر جائے گی. اور جو مسلم لیگ نون ہے, اس کے حوالے سے جو ان کے اپنے نون لیگ کے جو اپنے سرویز ہیں, جو انہوں نے خود کنڈکٹ کروائے ہیں مختلف کمپنیوں سے بھی, اس کے مطابق ان کو 90 کے اراؤنڈ نشستیں مل جائیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف اگر بلہ بچ جاتا ہے, اگر بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ سروائیو کر جاتا ہے, تو وہ بھی کوئی 80-85 کے قریب نشستیں. تو اس طرح کی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے 8 فروری کے بعد. لیکن اس ساری صورتحال میں ایک چیز جو قابل اطمینان ہے, خوش آئند ہے, کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ 8 فروری کے بعد اس قوم کے ساتھ کوئی نئے تجربات ہوں گے. یہ جو سب کچھ ہوا, یہ جو بڑے بڑے مافیاز پہ ہاتھ ڈلے, سمگلنگ مافیا جو ہے اس پہ ہاتھ ڈلا, اس کے بعد ذخیرہ اندوز جو ہیں ان کی سرکوبی کی گئی, تو کیا ہمیں پھر ہم اسی طرح ہی وہی 2017-18 اس کے بعد کی صورتحال اس میں جائیں گے؟ ایسا بالکل بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ریاستی سطح پر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ملکی سلامتی کے معاملات ہیں, جو معیشت کے معاملات ہیں, ان کو اسی انداز میں چلایا جائے گا جس انداز میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور میرے خیال میں ملک کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہی ہے, پالیسیوں کا تسلسل. ٹھیک ہے. اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں سسٹم بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پچھلے 15 سال میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے, جو ایک سسٹم بن چکا ہے وہاں پر, کیا ریاست کے لیے اتنا آسان ہوگا اس کو تبدیل کرنا؟ دیکھیے میں تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی ہے عدیل صاحب کی بات سن کے, کیونکہ یوزلی تو وہ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا اس دفعہ. گزارش یہ ہے کہ آدھی بات تو انہوں نے درست کی, یہ کہ ریاست کی کچھ اکنامک پالیسیز ہیں جس میں سر فہرست ایس آئی ایف سی ہے, جو کہ اب ایک پرماننٹ سٹیٹس پاکستان کے اندر اختیار کر چکی ہیں. اس کے اندر انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں, اس کے کانٹریکٹس ہو چکے ہیں, اس کے اوپر لیجسلیٹو امینڈمنٹ ہو چکی ہے, اس کے اوپر مانیٹرنگ میکنزم آ چکا ہے, اس کے نیچے فائنینشیل کمٹمنٹس آ چکی ہیں. یہ ایک لانگ ٹرم دیر پا اکنامک ریوائیول کا پاکستان کا پلان ہے. یہ ہماری اکنامک بیک بون بن سکتا ہے. اس حد تک تو میں عدیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں, بالکل درست بات ہے. انشاءاللہ جو بھی حکومت آئے گی, ہماری اکنامک پالیسیز کو جو اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں ان کو اس میں وہ ملے گا, دوام ملے گا.
لیکن دوسری بات جو عدیل صاحب نے کی، میں نے جس طرح گزارش کی کہ حالانکہ اچھے خاصے ریزنیبل انالیسس کرتے ہیں، عدیل صاحب نے فرمایا کہ جو سرویز ہیں ان کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ 90 کے قریب سیٹیں نون لیگ لے جائے گی اور 80 کے قریب کی کوئی پی ٹی آئی لے جائے گی، اور پھر دیگر لوگ کچھ اور لے لیں گے، سندھ والی اور یہ اور وہ۔ دیکھیں، کوئی لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں عدیل صاحب، کوئی تھوڑی سی ریزنیبل بات کریں۔ آپ نے کہا کہ جتنی سیٹیں نون لیگ لے کے جائے گی اتنی ہی پی ٹی آئی لے کے جائے گی، کیونکہ پاپولیرٹی شاید ایک طرح کی ہے یا دیگر چیزیں ایک طرف کی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے کوئی ری ایویلیویٹ کریں اپنی پوزیشن کو، کیونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اگر واقعی پاپولیرٹی کے اوپر بات ہو جائے، اگر واقعی اس بات بارے میں ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تھرو الیکشن کنڈکٹ ہو جائے تو 100 کی 100 سیٹیں نواز شریف صاحب جیتیں گے۔ اس میں کیا دو رائے ہیں؟ دلوں کے وزیر اعظم تو ایک ہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا عدیل صاحب آپ کی یہ بات سن کے کہ 80-90 سیٹیں نون لیگ جیت جائے گی اور اتنی ہی پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ سرویز اٹھانے تو شروع کریں، ایک سروے سے لے کے وہ کشمور سے لے کے کراچی تک آپ سروے اٹھانے تو شروع کریں۔ ہر سروے کے اندر آواز تو صرف ایک ہی ہے دلوں کے وزیر اعظم کی۔ بڑا دکھ ہوا آپ سے بات سن کے کہ 90 کی جتنی پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی ہے اتنی نون لیگ کی بھی ہے۔ انہوں نے 77 والا فارمولا لگایا نا، نواز شریف ملٹیپلائی نواز شریف ڈیوائیڈڈ بائی نواز شریف از اکول ٹو بیوروکریسی، ملٹیپلائی لگا کے نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نواز شریف تو حقیقت ہے، جو انہوں نے پی ٹی آئی پہ فارمولا لگایا مجھے بڑا افسوس ہے، جبکہ عدیل صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بندہ نہیں ہے آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو کہ اس طرح کے شرپسند عناصر کی سپورٹ کرے۔ صاحب میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی دل آزاری ہوئی، میں نمبر آف سیٹس آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بتا سکا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس پہ، اور میں آپ کی اس درخواست پہ ضرور غور کروں گا کہ یہ نشستیں جو ہیں نا کچھ یہ جو نشستیں ہیں نا اس میں کوئی رد و بدل آپ کی خواہش کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ آپ میرے سے نہیں، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم سے آپ اپالوجی کریں، ٹھیک ہے، آپ ان کے چاہنے والوں سے جن میں میں بھی ایک ادنا سا غلام ہوں ان سے اپالوجی کریں۔ اس طرح کی بات کر کے تو آپ نے 250 ملین لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ کیا آپ ٹھیک ہے، صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے۔